السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ سب آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور لاسٹ لیکچر میں جو چیزیں آپ لوگوں نے ڈسکس کی وہ لازماً آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوں گی، ڈیٹیل میں ان سے ڈسکشن بھی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی پریویس ٹاپک کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ پریویس ٹاپک کا ہی تھوڑا سا پورشن ہے، بالکل شارٹ کے رسپیکٹیو سے جو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ کمنگ لیکچر جو ہے نا وہ کوشش یہ کی جائے گی کہ تھوڑا تھوڑا کور کیا جائے، تاکہ آپ کو سارے کا سارا اچھا اور مزید آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا جی ویریبل کیا ہوتا ہے، میں نے ڈیفائن کیا جی ویریبل ہوتا ہے ہمارے پاس نیمڈ میموری لوکیشن۔ اگر آپ کسی بھی نام ویریبل کسی بھی میموری لوکیشن کو جو ریم کے اندر ہے اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، ویریبل بن جاتا ہے۔ اگر آپ اسے پروگرام میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کی ٹائپ اور اس کا نیم ڈیفائن کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لوگوں کے پاس کیا تھا، ویریبل ڈکلیریشن۔ اور اگر آپ ڈکلیئر کرنے ٹائم اسے ویلیو اسائن کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے پاس کیا کہلائے گا، ویریبل انیشلائزیشن۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گاربیج ویلیو۔ اب یہ گاربیج ویلیو آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ میننگ لیس ویلیو ہے، جو آپ نہیں رکھتے بلکہ کمپائلر آٹومیٹیکلی آپ ایلوکیٹ کر دیتا ہے جب آپ نے کسی ویریبل میں کوئی ویلیو نہ رکھی ہو، جو آپ کے رزلٹ کو خراب کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اسٹرنگلی ٹائپ لینگویج ہے، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کے پاس پروگرامنگ لینگویج کے اندر سی کے اندر ہمارے پاس کیا ہے، کوئی بھی اگر آپ نے آئیڈینٹیفائر استعمال کرنا ہے تو اسے ڈکلیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر انڈکلیئرڈ ویریبل استعمال کریں گے تو آپ کو ایرر دے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ پہلے ڈکلیئر کریں تبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، انڈکلیئر کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہوگی ہمارے پاس پریویس بات۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے کہ ڈفرینس بٹوین ڈکلیئرنگ اینڈ ڈیفائننگ اے ویریبل۔ یہ آپ کی بک میں نا چھوٹی چھوٹی کوئی 3-4 لائنز 5 لائنز لکھی ہیں۔ اب ڈکلیئرنگ اینڈ ڈیفائننگ میں ڈفرینس ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی بک والوں نے جو ڈفرینس رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے جی، ہمارے پاس ڈکلیئرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹائپ اور نیم ڈیفائن کرتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پہ کیا ڈیفائن کرتے ہیں، ٹائپ اور ساتھ میں نیم، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آپ کے پاس ہے ڈیفائننگ، اس میں کیا ہوتا ہے اس میں وہی چیز ٹائپ، نیم اور ساتھ میں کتنی میموری ایلوکیٹ کرنی ہے، کتنی میموری ایلوکیٹ کرنی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کس میں ہوتا ہے، ڈیفائننگ کے اندر۔ لیکن ہمارا جو کمپائلر ہے ٹربو C++، وہ یہ دونوں کام اکٹھے کر دیتا ہے۔ صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ڈکلیریشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ڈیٹا ٹائپ اور نیم ڈیفائن ہوتا ہے، اور جو آپ کے پاس ڈیفائننگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ساتھ میں میموری بھی ایلوکیٹ کر دی جاتی ہے، لیکن کمپائلر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، آٹومیٹیکلی ایلوکیٹ کر دیتا ہے، ڈکلیئر کر دیتا ہے جب آپ اس کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، ڈکلیئرنگ اینڈ ڈیفائننگ اے ویریبل۔ دوبارہ سے کہ ڈکلیئرنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹائم ڈیفائن کی، ٹائپ کے ویلیو کس ویریبل کس قسم کا ہے اور ساتھ میں اس کا نام بتا دیا۔ لیکن جو آپ کے پاس ڈیفائننگ ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہے جی، آپ کے پاس ٹائپ ہے، ساتھ میں نام ہے، اور جگہ کتنی لینی ہے، 1 بائٹ لینی ہے، 2 بائٹ لینی ہے، 4 بائٹ لینی ہے، 8 بائٹ اس ویریبل کے لیے جگہ ایلوکیٹ کرنی ہے، وہ آپ کے پاس کس کے اندر ہوتا ہے، ڈیفائننگ اے ویریبل کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ پیراگراف میں یہی لکھا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ کام ہمارا کمپائلر جو ہے وہ اکٹھا ہی پرفارم کر دیتا ہے، اس لیے ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ آگے آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈکلیئرنگ اے ویریبل کا ایک اسپیکٹ۔ اب ایک اور اسپیکٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ میں نے ایگزامپلس کے طور پہ ویریبل ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اگر آپ غور کرو تو یہاں پہ میں نے 3 ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی انٹ ٹائپ کا ہے، یہ بھی انٹ ٹائپ کا ہے، یہ بھی انٹ ٹائپ کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ 3 لائنز کے اوپر انہیں کیا کر لو، ڈکلیئر کر لو، اور اینڈ کہاں پہ کر لو، سیمی کولن سے۔ اور دوسرا طریقہ کیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی لائن کے اوپر ڈکلیئر کر لیں، جس سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سپیس ہے وہ کم کنزیوم ہوتی ہے، جگہ جو ہے وہ کم کنزیوم ہوگی۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے کہ آپ 3 لائنز میں بھی انہیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور آپ ایک لائن میں بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، لیکن کب ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جب تینوں کی ٹائپ سیم ہو، یعنی کہ تینوں انٹ ٹائپ کے ہیں تبھی ہم ایسے لکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک انٹ ہوتا، دوسرا فلوٹ ہوتا، تیسرا کریکٹر ہوتا تو پھر ہمیں ایسے ہی لکھنا تھا، پھر آپ ایسے نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ ایسے لکھیں گے تو کیا کنسیڈر ہوگا، رانگ کنسیڈر ہوگا۔ اس لیے یہ چیز دھیان رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر تینوں ویریبل سیم ٹائم کے ہیں تو ہم آپ سے ایسے بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ سیم وہی چیز ایک اور طرح سے، جیسے ویریبل انیشلائزیشن۔
کہ آپ لوگوں کے پاس یہ 3 ویریبلس، یہاں پہ یہ 2 ویریبلس ہیں اور دونوں ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہے، ایک کا نام اے ہے اور اس میں ویلیو جو پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے 0 ہے، دوسرا بھی انٹ ہے، ویریبل کا نام بی ہے اور ویلیو کیا ہے 0 ہے۔ اب یہ بھی آپ نے 2 لائنز کے اوپر لکھا ہے اور دونوں کی علیحدہ علیحدہ ٹائپ ڈیفائن کی ہے، اور یہی کام کچھ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، انٹ اے از اکول ٹو 0، پھر یہاں پہ کوما لگا دیں اور بی از اکول ٹو 0۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بی کی بھی ٹائپ انٹ ہے، یعنی کہ یہ جو بی ہے اس کی بھی ٹائپ یہی ہے، اور یہ جو اے ہے اس کی بھی ٹائپ کیا ہے ہمارے پاس انٹ ہی ہے، لیکن یہ بھی اس ٹائم پاسبل ہے جب اس کی ٹائپ کیا ہو 1 ہو۔ اگر ٹائپ ڈفرینس آ گیا کہ ایک کے اندر ٹائپ جو ہے وہ ایک کی انٹ ہے دوسرے کی فلوٹ ہے، تو پھر آپ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے، آپ کو علیحدہ ہی لکھنا پڑے گا۔ امید ہے کہ یہ تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور ایزی ٹاپک کی طرف، جس کا نام کیا ہے رولز فار نیمنگ اے ویریبل۔ اب رولز فار نیمنگ اے ویریبل کے ویریبل آپ بناتے ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں جس کی مدد سے آپ ایک اچھا ڈسکرپٹیو ریڈیبل ویریبل ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرامنگ پریکٹس کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے اچھا یہ ویریبل ہے، اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے، اس کی لینتھ کتنی رکھنی ہے، ٹائپ کیسے آپ کے پاس رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں رولز کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا رولز ہیں کیا، اور آپ لوگوں کو فالو کرنے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اگر اسے فالو نہیں کرتے ویریبل تو ڈکلیئر ہو جائے گا، لیکن پروفیشنل پروگرامنگ پریکٹس کے اوپر وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو جیسے پروفیشنلی ویریبل کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، وہی اسی طرح سے آپ نے ویریبلس کو ڈکلیئر کرنا ہے، تاکہ جب آپ فیوچر میں ویریبلس وغیرہ کو ڈکلیئر کریں تو آپ پروفیشنل وے میں ہی کرتے رہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا ویریبل کا جو نام ہوتا ہے اس کے اندر لیٹر ہو سکتا ہے، یعنی کہ اے بی سی ہو سکتی ہے، 1 2 3 ہو سکتا ہے، یا پھر انڈر اسکور ہو سکتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے گا، ہمارے پاس کیا ہے لیٹر، نمبر اور انڈر اسکور۔ لیکن جو پہلا ہے یعنی کہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ آپ کے پاس یا لیٹر ہو سکتا ہے یا انڈر اسکور ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نمبر نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ نمبر لکھا ہے، آگے انڈر اسکور ہے، آگے کریکٹرز ہیں، یہ غلط کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس طرح سے ہو جاتا پھر یہ ٹھیک تھا، لیکن اگر پہلے نومیرک آ گیا ہے تو پھر یہ آپ کے پاس کیا کنسیڈر ہوگا، رانگ کنسیڈر ہوگا۔ اس لیے پہلا جو ہے وہ کیا لکھنا ہے، جو لفظ لکھنا ہے وہ انڈر اسکور یا پھر منٹ، انڈر اسکور نا چھوٹی سی ڈیش کو کہتے ہیں۔ آگے آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ ویریبل کے نام کے اندر اسپیشل سمبلز نہیں آئیں گے، یہ سمبلز آ ہی نہیں سکتے، چاہے وہ فرنٹ ٹاپ پہلے لکھیں یا اینڈ پہ لکھیں، یہ سمبل کبھی بھی ویریبل کے نام میں شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ 100% کلیئر کر لیں کہ آپ کے پاس ویریبل کے نام میں اسپیشل سمبل، جیسے یہ ہیش کا سمبل ہے، بریکٹ ہوگی، آپ لوگوں کے پاس ایٹ کا سمبل ہو گیا، یہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو کی ورڈز ہیں، جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی کی ورڈز کے اوپر، جس میں انٹ، فلوٹ، کریکٹر، ڈبل، لانگ ڈبل، وائل، فار، ڈو وائل، ہمارے پاس یہ سارے آ جاتے ہیں، یہ آپ کے پاس کیا ہیں، یہ بھی استعمال نہیں ہوں گے، یعنی کہ یہ ویریبل کا نام نہیں ہو سکتا۔ انٹ ایکس یعنی کہ ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ویریبل کے نام کے طور پہ استعمال نہیں ہوگی۔ ریزرو ورڈ ویریبل کوئی بھی ریزرو ورڈ ہے، پرنٹ ایف ہے، اسکین ایف ہے، آپ لوگوں کے پاس وہ ویریبل کے نام کے طور پہ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس لکھا ہے انڈر اسکور نمبر انڈر اسکور 1، اس کے اندر دیکھیں نومیرک بھی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس الفابیٹ بھی ہے، انڈر اسکور بھی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ویریبل ہے۔ اس طرح سے آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ویریبل کے نام میں اسپیس بھی نہیں آتی، یہاں غور کریں، مائی ویریبل لکھا ہے تو اس کے اندر اسپیس نہیں آئے گی، اور آپ لوگوں کے پاس اس کے اندر اگر آپ اس طرح سے ڈیش اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ ویریبل آپ کا کیا ہو جائے گا، پھر یہ ویلڈ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ دو ناموں کے درمیان میں اگر اسپیس ہے تو وہ بھی ویریبل کنسیڈر نہیں ہوگا۔ آگے آپ کے پاس جو ویریبل ہے اس میں آپ اپر کیس بھی لکھ سکتے ہیں، لوور کیس میں بھی لکھ سکتے ہیں، کمبینیشن میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو کانسٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ویریبل جو ہے وہ ہمیشہ کس میں لکھا جاتا ہے، لوور کیس کے اندر ہم کوشش یہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کانسٹنٹ آ گیا تو وہ اپر کیس میں ہی لکھنا۔ دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا کہ جو ویریبل کا نام ہے وہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ لوور کیس میں لکھیں۔ ویریبل کا نام شارٹ اور ڈسکرپٹیو ہو، فوراً دیکھتے ہی سمجھ آ جائے، اور اگر وہ کوئی کانسٹنٹ ہے تو اس کو آپ نے کس میں لکھنا ہے، اپر کیس میں ہی لکھنا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ویریبل کے نام میں کتنے کریکٹرز ہونے چاہیے۔
ہمارے جو ویریبل ہے اس کے نام میں 31 کریکٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. 31 کریکٹر سے اگر ہم زیادہ یوز کریں گے، یوز تو ہو جائیں گے، لکھے ہوئے نظر بھی آئیں گے، لیکن ہمارا جو کمپائلر ہے وہ اگنور کر دے گا. اس کے لیے لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا اس سے کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ 31 کریکٹرز کے اندر ہی ویریبل آپ کا پورا ہو جائے. 31 کریکٹرز کے سے زیادہ ہم اسے لانگ نہ کریں. اور ویریبل جب بھی ڈکلیئر کیا جاتا ہے نا، اس کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے، ٹائپ سنگل ہوگی. ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے کہ ویریبل کیا ہے، اس کی ٹائپ انٹ بھی ہے، فلوٹ بھی ہے، اور وہ ویریبل num1 ہے. یہاں پہ دیکھیں num1 ویریبل ہے لیکن اس کی دو ٹائپس کبھی بھی نہیں ہو سکتی. سنگل ٹائپ ہوگی، یا وہ انٹ ہوگی یا پھر وہ فلوٹ ہوگی. وہ آپ لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ ٹائپس نہیں ہوں گی. پہلے کیا تھا، دو ٹائپس تھی تو یہ غلط تھا. اب ایک ٹائپ ہوگی تو یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہو گیا. اور ہمیشہ جو بھی ویریبل آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، اگر آپ اسے اینڈ کر رہے ہو تو اینڈ پہ کیا لگانا ہے، اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر. اور وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سیمی کولن ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ ویریبل کو جب ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اینڈ پہ لگایا ہی جاتا ہے. وہی لاسٹ بات موسٹ امپورٹنٹ ویریبل کے ریسپیکٹیو سے کہ ہمارے پاس وہ میننگ فل ہونا چاہیے اور ریڈیبل ہونا چاہیے. اب میننگ فل ریڈیبل دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اب میننگ فل اور ریڈیبل ہونے سے مراد کیا؟ اب دیکھیں مارکس پتہ چل گیا، اس کے اندر نمبرز پڑے ہوں گے، اسٹوڈنٹ کے ہی نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس مارکس ریڈیبل ہے، پڑھا جا رہا ہے، ہم فوراً سمجھ آ رہا ہے کہ اگر اس میں ہو کیا سکتا ہے. اور دوسری چیز کہ وہ آپ لوگوں کے پاس میننگ فل تو ہے، فوراً سے انڈرسٹینڈ ہو گیا. اور اس کے بعد ریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے ہم وے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اگر ویریبل کے اندر آپ نے ایک سے زیادہ آپ کے پاس ورڈز کا استعمال کر لیا ہے تو ہر ایک ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے اسے کیا کر دیں، کیپٹل کر دیں. جیسے مائی فون نمبر فوراً سے پڑھا جا رہا ہے. اور اگر ہم اسے اسمال میں لکھیں گے تو ایک ورڈ ہی کنسیڈر ہوگا. یہاں پہ اب یہ آپ کو کیا کنسیڈر ہو رہے ہیں، 3 ورڈز کنسیڈر ہو رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، رولز فار نیمنگ اے ویریبل. اب یہاں تک یہ ٹاپک تھا، ٹھیک ہے. اب اس ٹاپک میں سے سوال کیسے بنتے ہیں، شارٹ کوشچن کے ریسپیکٹیو سے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے پہلا ہے رائٹ ڈاؤن دی رولز فار نیمنگ ویریبل. اور یہاں سے ہم نے کتنے رولز لکھ دینے ہیں، 2 رولز لکھ دینے ہیں. آپ ان میں سے کوئی سے بھی 2 رولز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ سارے رولز کو پراپرلی تیار کر لیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو آپ کو پیپر میں کوئی اچھے رولز تیار ہیں وہ 2-3 لکھ لیں. جتنے رولز آپ کو یہاں پہ 2 پوچھے گئے ہیں، 4 بھی پوچھ سکتے ہیں. سوری، یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن دا 2 رولز، اس طرح سے یہ کوشچن آیا تھا کہ آپ نے 2 رولز ڈیفائن کرنے تھے اور 2 نمبر کا یہ سوال تھا. 4 بھی ہو سکتے ہیں، 0.5 مارکس کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے. اس لیے کم سے کم 4 آپ لوگوں کو تیار ہونے چاہیے. آگے گاربیج ویلیو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا، میننگ لیس ویلیو جسے کمپائلر آٹومیٹیکلی الوکیٹ کر دیتا ہے. جو پروگرامر اس کو جب کسی ویریبل کو کوئی ویلیو اسائن نہیں کرتا تو کمپائلر آٹومیٹیکلی ایک ویلیو اسائن کر دے گا. اور اس ویلیو کو ہم کیا نام دیں گے، گاربیج ویلیو. جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کے جو ایکچوئل ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کے پاس ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ پروڈیوس ہو سکتا. آگے کہا گیا کہ سی جو ہے وہ اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج کیوں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جب بھی ویریبل استعمال ہونا ہے تو اسے ڈکلیئر کرنا ہے. کبھی بھی انڈکلیئرڈ ویریبل آپ لوگوں کے پاس یوز نہیں ہوگا. اگر انڈکلیئرڈ ویریبل آپ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کمپائلر ایرر جنریٹ کرتا ہے. اور وہ کون سا ایرر ہوگا، سنٹیکس ایرر ہو. جب تک آپ اسے ڈکلیئر نہیں کریں گے اس ٹائم تک آپ یوز نہیں کر سکتے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان یوزڈ ویریبل بھی استعمال نہ کریں. فار ایگزامپل آپ نے کچھ ویریبل ڈکلیئر کر دیا، آپ کو پہلے لگا کہ یہ ویریبل کہیں نہ کہیں استعمال ہوں گے لیکن بعد میں پروگرام میں استعمال نہیں ہوئے، تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو اریز کر دیں. اس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. وارننگز وغیرہ کا آپ کے پاس آپشن آ سکتا ہے. اس لیے انڈکلیئرڈ ویریبل جو ہے نا، جو آپ وہ نہیں استعمال کرنے. اور جو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے یوز نہیں کرنے تو انہیں بھی پروگرام کا حصہ نہیں بنانا. ان یوز ویریبل پروگرام میں نہ رکھے جائیں. آگے آپ لوگوں کی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے یہ کہ آپ کے پاس اس لائن میں یہ جو ریڈ لائن میں نے لکھا ہے اس میں غلطی کیا ہے. یہ بھی 2 نمبر کا سوال پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ ذرا اس میں سے کیا بتا دیں، ہمیں غلطی بتا دیں. تو یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے. یہ بورڈ کے اوپر بھی مینشن ہے کہ آپ اس کا ایرر کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے. امید ہے کہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. سمجھ نہیں ہے، اگر کسی کا کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازماً پوسٹ کیا کریں. آپ لوگوں کے لیے ٹیچرز لائیو ہو رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے.
جتنی سمجھ آپ لینا چاہیں گے یہ آپ لوگوں کی اپنی کوشش کے اوپر ہے. ہم اپنی پوری ایفرٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں میرے بچے. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ زیادہ سے زیادہ اور پڑھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.